بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تھوڑی ہی دیر میں محسوس کر لیا تھا کہ ان کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹتے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے اور ان میں بدنظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح پسپا ہوئے کہ اپنے خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔ مسلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورت حال پیدا کر لی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو بھگدڑ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ مسلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کے خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے سالار دوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنے خیمہ گاہ سے خاصی دور جا کر رکے۔ مسلمہ کے کچھ آدمیوں کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خیمہ مل گیا۔ وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں انہیں دو اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجاع تھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نئی بیوی لیلہ تمیم تھی، جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ مجاع کو تو انہوں نے پہچان لیا۔ لیلہ کے متعلق انہیں مجاع نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بے وقت دو تین آدمی لیلہ کی طرف لپکے۔ وہ اسے قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ رک جاؤ، ان کے قیدی سردار مجاع نے حکم دیا۔ دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں۔ میں ابھی اس کا نہیں، یہ میری قیدی ہے۔ اس کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑ جاتے۔ تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا ہے؟ لیلہ نے مجاع سے پوچھا۔ کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری نیت یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے، میں اس کے صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مجاع نے کہا، خدا کی قسم، میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں جا پڑیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت یا لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں مہمان بنا کر رکھا، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ لیلہ نے کہا، یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا جائے تو اسے معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی۔ لیلہ مجاع نے کہا، کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خاوند شکست کھا کے بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبضے میں ہو؟ فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا۔ لیلہ نے جواب دیا، میرا خاوند اس سے زیادہ سخت چونٹے برداشت کر سکتا ہے۔ کم فہم خاتون، مجاع نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسلمہ کے ساتھ ہے جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچی ہوتی۔ مجاع، لیلہ نے گرج کر اس کی بات وہیں ختم کر دی اور بولی، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ مجاع خاموش رہا اور کچھ دیر نظریں لیلہ کے چہرے پر گاڑے رہا۔ باہر فاتح لشکر کا فاتحانہ غپاڑا تھا۔ وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھر رہے تھے۔ مجاع اور لیلہ کو توقع تھی کہ ابھی مسلمانوں کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک غپاڑا ختم ہو گیا اور لوٹ مار کرنے والے لوگ بھاگتے دوڑتے خیمہ گاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان اقربہ میں پہنچو، کیونکہ مسلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسلمہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، وہ مسلمانوں کو شجاعت اور ان کے جذبے سے مرعوب تھا۔ مجاع اور لیلہ خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجاع کے چہرے پر جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور
سالاروں وغیرہ کے اجتماع میں آ رکا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب تھے۔ خدا کی قسم ابن ولید، زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا، میں نے مسلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے نہار رجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے، یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہار رجال کا ہلاک ہو جانا مسلمہ کے لیے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ مسلمہ کا معتد خاص واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دست راست تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غصیلی آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے ہیں۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدو نے کہا کہ مکہ اور مدینے کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکے کے مہاجرین بھی ہیں، مدینے کے انصار بھی ہیں، اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر طعنہ زنی شروع کر دی تھی۔ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ایک سالار نے کہا۔ میرے پاس اس کا علاج ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر لو۔ تھوڑے سے وقت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ مہاجروں کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، ہم نے میدان میں پیٹھ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور طعنہ زنی کا موقع پیدا کر دیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں کون بہادر ہے، لڑا اور کون سب سے پہلے بھاگ اٹھا، مہاجرین، انصار یا بدو؟ اب میں نے تمہیں اس لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ دشمن پر فوراً جوابی حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تم میں سے کون کتنا بہادر ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ طعنہ زنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا تھا وہ بھول نہ جانا۔ تم میں سے کوئی گروہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کی مدد کو پہنچے۔ ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ جھوٹا نبی ہے۔ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ان تیروں کی طرح کارگر ثابت ہوئے جو اپنے نشانے سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے۔ لشکر میں نیا جوش اور نیا واویلا پیدا ہو گیا۔ ادھر مرتدین مجاہدین کے خیمہ گاہ سے لوٹ کر اور تباہ کر کے جا چکے تھے، ادھر سے مسلمان اشارہ ملتے ہی مسلمہ کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا تھا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار سے ایک سردار ثابت بن قیس گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے گئے۔ اے اہل مدینہ، انہوں نے بلند آواز سے کہا، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو۔ ثابت بن قیس نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ، جس کسی کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، جو بری مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر کے ایڑ لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہوگا جہاں دشمن کی تلوار، برچھی یا انی نہ لگی ہو۔ دشمن کی صفوں کے دور اندر جا کر ثابت بن قیس گرے اور شہید ہو گئے۔ اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت اور استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے۔ محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھی کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو وہ دانتوں سے لڑیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جان باز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے لے کر لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جان بازوں کے ساتھ جا کودیں گے۔
انہوں نے اپنے جان بازوں سے کہا تم سب میرے پیچھے رہنا، آگے وہ خود رہنا چاہتے ہیں۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو نئی مصیبت آ پڑی، آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑتی ہوئی گرد زمین سے اٹھتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں؟ خدا کی قسم، زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو جھکا کر رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو، آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زید بن خطاب رضی اللہ عنہ سالار تھے، انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے، ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار چلاتے ہوئے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مثال قائم کی، وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کے ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے لگے۔ اس کے باوجود مسلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں چالیں چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی، یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فتح کا ایک ہی طریقہ نظر آیا کہ مسلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کے جان بازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسلمہ کے محافظوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موزوں موقع دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے جان بازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود بھی حلے میں شریک تھے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر تڑپ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جان بازوں کا حلہ اتنا شدید تھا کہ مسلمہ کے محافظ بوکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناک میں اضافہ کر رہی تھی۔ مسلمہ کے بچے کچے محافظ گھبرانے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جان بازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ یا نبی، کسی محافظ نے کہا، اپنا معجزہ دکھا، اپنے وعدہ پورا کر ہمارے نبی۔ ایک اور محافظ نے کہا، تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا، اپنے حسب و نفس اور اپنے ناموس کی خاطر لڑو، اور وہ بھاگ اٹھا۔ دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ گیا ہے، رسول بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں مرتدین میدان چھوڑ گئے، لیکن میدان جنگ کی کیفیت یہ تھی کہ خون ندی کی طرح ایک طرف کو بہنے لگی۔ جہاں یہ معرکہ لڑا گیا وہ تنگ سی گھاٹی تھی، اس کا کوئی نام نہ تھا۔ اس معرکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شعیب دم، جس کے معنی خونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھی، زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کئی زخمی گھوڑے بے لگام مکل لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کئی اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسلمہ کا لشکر جب بددل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے آؤ۔ انہوں نے اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔
انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا جو وسیع و عریض تھا، اس کے ارد گرد دیوار تھی۔ مسلمہ اس باغ میں چلا گیا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے کچھ آدمی بھی اس میدان میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اندر جانا ضروری تھا، مسلمہ کو قتل کرنا تھا، یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ ایک مجاہد براء بن مالک رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کر دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ براء بن مالک رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زور اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور براء رضی اللہ عنہ اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ براء بن مالک رضی اللہ عنہ سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھلنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی تھی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے تھے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرات کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز سے کہا، وہ دروازہ کھول رہا ہے، کاٹ دو اسے۔ کوئی مرتد للکارا، گردن مار دو۔ ایک اور للکارا، پکڑ لو، مار ڈالو۔ ایک شور اٹھا، بے شمار مرتد تلواریں اور برچیاں تانے براء بن مالک رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑے۔ براء ابھی دروازہ کھول نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بنو حنیفہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا اسے براء رضی اللہ عنہ کی تلوار کے بھرپور وار نے وہیں روک دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ براء رضی اللہ عنہ ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بروقت پیچھے کو گھومے۔ بیک وقت 2 آدمیوں نے ان پر برچیوں کے وار کیے تھے۔ براء رضی اللہ عنہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ دونوں برچیوں کی انیاں جو براء رضی اللہ عنہ کے جسم میں اترنے کے لیے آئی تھی دروازے میں اتر گئی۔ براء رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی اور دونوں آدمیوں کو اس وقت گھائل کر دیا جب وہ دروازے میں سے برچیاں نکال رہے تھے۔ کئی مرتد براء بن مالک رضی اللہ عنہ پر مل کر حملہ کرتے تھے اور براء رضی اللہ عنہ دروازے کے ساتھ پیٹ لگائے بڑی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے 2 ہی نعرے گرجتے تھے، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ وہ وار روکتے، وار کرتے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے۔ تاریخ میں لکھا کہ براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ براء بن مالک رضی اللہ عنہ کے پیچھے چند اور مسلمان دیوار پھاند کر اندر چلے گئے تھے، جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو دور رکھا اور براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخ متفق ہیں کہ سب سے پہلے براء بن مالک رضی اللہ عنہ دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ دروازہ کھلتے مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے۔ انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا مینہ برسا دیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کے مانند ٹوٹے۔ مرتدین کا قتل عام ہونے لگا۔ ان کے بھاگ نکلنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا، ان کے ساتھ تھا۔ اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمہ کذاب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، ایک اور انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ حبشی غلام وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ تھے۔ برچی نشانے پر پھینکنے میں وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بار اپنی برچی کا کمال سب کو دکھایا تھا۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کے وسط سائز کا تھا، اس کے بالوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا
تاکہ اس کا کڑا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ برچی لے کر چند قدم دور کھڑے ہو گئے۔ اس نے برچی ہاتھوں میں اٹھا کر تولی رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ جو ہی رقاصہ موزوں زاویے پر آئی، وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے تاک کر برچی پھینکی۔ برچی رقاصہ کے سر پر کھڑے کڑے میں سے گزر گئی۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اسی طرح برچی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہند سے انعام وصول کیا تھا۔ اس وقت وحشی بن حرب مسلمان نہیں تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی بن حرب مسلمانوں کے لشکر میں تھے۔ باغ کے خونریز معرکے میں انہوں نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ مسلمہ کی تلاش میں دشمن کی تلواروں اور برچیوں اور اپنے ساتھیوں کے تیروں سے بچتا، لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتے سارے باغ میں گھوم گئے اور اسے مسلمہ نظر آ گیا۔ مسلمہ اپنے محافظوں کے نرغے میں تھا، جو اس قدر جان بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کو قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان مسلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی رضی اللہ عنہ گھوم رہے تھے۔ مسلمہ پر برچی پھینکنے کا موضوع موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ اسے ایک موقع مل گیا، لیکن اس کے راستے میں خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہ آ گئی۔ وہ بھی مسلمہ تک پہنچنے کی سعی کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ تھی۔ وہ مسلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھی تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد کے ایک وار نے ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گئے۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کو موقع ملا اور زاویہ مل گیا۔ اس نے برچی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچی مسلمہ پر پھینکی۔ برچی مسلمہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچی کو پکڑ لیا، لیکن برچی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسلمہ کے ہاتھوں میں برچی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہیں تھی۔ مسلمہ گرا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کا دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مسلمہ کی سرکٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسلمہ کے محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ گر پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ بنو حنیفہ ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر مورکے خون ریزی میں یہ آوازیں سنائی دینے لگی، نبی مارا گیا، مسلمہ قتل ہو گیا۔ مسلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کی زندگی عجیب گزری۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسلمہ کو برچی کھینچ کر قتل کیا تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے فتح مکہ کر لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکے سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے یہاں جا پناہ لی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا اور وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا، شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ کیا تم وہ وحشی ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا۔ وہی وحشی ہوں، وحشی نے جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخشی کر دی۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل تھا، جس کا وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکے سے چلے گئے اور انہوں نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ ان پر خاموشی طاری رہتی اور وہ سوچوں میں گم رہتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا، وہ سچے مسلمان رہے۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے اور
انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں انہیں پتہ چل گیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ فرض انہوں نے اپنے ذمے لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی بن حرب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے میں رہے اور کئی لڑائیوں میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گئے۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم خاتون تھی۔ جنگ احد میں ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھیں۔ اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلہ بولنے شروع کر دیے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حملے اتنے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن قمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے اور اس وقت ام عمارہ بھی قریب ہی تھی۔ انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑی۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن قمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف گیا۔ مصعب بن رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ ابن خیمہ پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن خیمہ نے ذرہ بختر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ ابن خیمہ نے گھوم کر ام عمارہ رضی اللہ عنہ پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑی۔ ابن خیمہ نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں ام عمارہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر 632 عیسوی کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ حدیقۃ الرحمن سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ وہاں تھکے ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کی مہک تھی، مگر اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا ہے۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا، اس کی رعنائیاں لاشوں تلے دب گئی تھی۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخ و پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بے لگام بھاگے دوڑ رہے تھے، ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم قہقہے لگا رہی ہو۔ جب شور اٹھا کہ مسلمہ مارا گیا تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے۔ ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ باغ میں وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑی کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی سہی سکت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لٹی ہوئی تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا۔ بنو حنیفہ باقی تمام خیمے پھاڑ کر پرزے کر گئے تھے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے میں بھی گئے تھے، لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجاع بن مرا زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ وہ لیلا کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن مجاع نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے۔ اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خیمہ محفوظ رہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلا خیمے کے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان جنگ خالی ہو چکا تھا۔ اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئے اور خیمے میں چلے گئے۔ ابن مرا لیلا نے مجاع سے کہا، تمہارے نبی میدان خالی کر گیا ہے، خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے۔ مجاع نے کہا، میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، پسپائی نہیں۔ سو باغ کے اندر ہیں۔ لیلا نے کہا، اگر سو باغ میں ہے تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے۔ مجاع بن مرا نے کہا، اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہیں، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ لیلا نے کہا، ٹھہرو، مجھے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے، میرے خاوند کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سر پر دوڑا آ رہا تھا لیلا کے قریب آ رکا۔
और सवार घोड़े से कूद आया। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। लैला उन्हें अकेला देखकर घबराई। सालार के अकेले आने का मतलब यही हो सकता था कि इसकी सिपा तितर बितर हो गई है। मैदान जंग की क्या खबर है? लैला ने पूछा। आप अकेले क्यों आए हैं? खुदा की कसम मैंने बनु हनीफा को काट दिया है, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जोशीली आवाज़ में कहा। मुस्लिमा कज़्ज़ाब मारा गया है और वो कैदी कहाँ है? लैला ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और सुकून की आह भरकर बोली। मजाक कहता था कि बनु हनीफा नाकाबिल तस्खीर है। मैं पूछता हूँ वो कहाँ है? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हाँफती हुई आवाज़ में पूछा। क्या वो उसे छुड़ा कर ले गए हैं? मैं यही हूँ वलीद के बेटे। खैमे के अंदर से मजाक की आवाज़ आई। मैं तेरी इस बात को सच नहीं मानूंगा कि मुस्लिमा मारा गया है। मेरे साथ चल मजा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने खैमे के अंदर जाकर कहा। हो सकता है तेरी बात सच हो। मैं मुस्लिमा को नहीं पहचानता। तेरा कबीला ये शोर मचाता भाग गया कि मुस्लिमा मारा गया है। मेरे साथ आ और लाशों में इसकी लाश देखकर बता ये उसकी लाश है या नहीं। इस तरह यहाँ पर 24वीं किस्त अपने अख्तिताम को पहुँची। कल हम इंशाल्लाह 25वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर।